کرونک افیکٹس کی طرف آتے ہیں. تو اس کے ٹوٹل 9 کرونک افیکٹس ہیں. نیمونک میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھا چکی ہوں. اب ہم اس کو بس دیکھنا ہے کہ کیا کیا اس کے اندر ہوتا ہے. پہلے ٹالرنس انڈیپینڈنس. ٹالرنس جو ہے وہ آپ کو پریویس چیپٹر کی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک جو ڈرگ ہے نا اس سے ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور ہمیں وہی سیم افیکٹ لانے کے لیے زیادہ اماؤنٹ کے اندر وہ ڈرگ دینی پڑتی ہے. اس کو ہم بولتے ہیں ٹالرنس. فار ایگزامپل جیسے میں ایگزامپل دی تھی کہ اگر پہلے پیناڈول کی ایک گولی سے آپ کے سر میں درد کم ہو جاتا تھا, ختم ہو جاتا تھا, اب بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ 2 لینی پڑ جائیں تو وہ کیا ہو گئی ہے, پھر ٹالرنس ڈیولپ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ پہلے ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے کیونکہ سی این ایس اڈاپٹیشن ہو جاتی ہے. سی این ایس اڈاپٹیشن کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ایک تو ایتھنول کا میٹابولیزم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرے نمبر پہ سی این ایس کی اڈاپٹیشن ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ نے 2 چیزیں لازمی طور پہ یاد رکھنی ہے. ایک سی این ایس اڈاپٹیشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ایک سی این ایس اڈاپٹیشن اور دوسرا ایتھنول کا میٹابولیزم جو ہے بڑھ گیا ہے. یہ 2 پوائنٹس آپ نے یاد رکھنا ہے ٹالرنس کے لیے. اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کراس ٹالرنس کی بات کی ہے. کراس ٹالرنس کا مطلب ہے ایک ڈرگ کے ابیوز کی وجہ سے دوسری ڈرگ کے لیے بھی بندہ ٹالرنٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ جو کافی عرصے سے الکوہل لے رہا ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا, اس کی سی این ایس اڈاپٹیشن ہو جائے گی اور ایتھنول میٹابولیزم ہو جائے گی. یعنی کہ الکوہل اب اگر وہ زیادہ اماؤنٹ کے اندر بھی لے گا نا تو اس کے اندر اس طریقے کے سمٹمز نہیں آ رہے ہوں گے جو نارملی ایک بندہ پہلی بار الکوہل لے. ٹھیک ہے, پہلی بار میں تو انسان کیا ہو جاتا ہے, بے ہوش بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے, وہ اتنا زیادہ ڈرنک کر لیتے ہیں لیکن کوئی خاص ان کو افیکٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے, اب اگر ایک بندہ بہت زیادہ اماؤنٹ کے اندر الکوہل لے رہا ہے اور اس سے وہ ٹالرنٹ ہو چکا ہے تو کس وجہ سے ہوا ہوگا؟ سی این ایس اڈاپٹیشن اور الکوہل میٹابولیزم کی وجہ سے. اب اگر وہ بندہ سیڈیٹیو ہپنوٹکس لے گا تو وہ اس سے بھی ٹالرنٹ ہو چکا ہوگا, یعنی کہ اس کی بھی کم اماؤنٹس پر سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ گابا ایکٹیویٹی ہے, گابا ریسیپٹر ہے. آپ نے جو ہے وہ اس چیپٹر میں پڑھا ہوگا سیڈیٹیو ہپنوٹکس میں, وہ بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے گابا اے ریسیپٹرس کو, اور اسی طرح سے الکوہل بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے گابا اے ریسیپٹر کو. کیونکہ فیسیلیٹیشن جو ہے وہ الکوہل سے ہو چکی ہے تو سیڈیٹیو ہپنوٹکس کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو یہاں پہ کراس ٹالرنس ڈیولپ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم سیکنڈ نمبر پہ لیور پر آ جاتے ہیں. تو لیور میں آپ نے دیکھا تھا کہ لیور فنکشن جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز ہو جاتی ہے, جو کہ بہت امپورٹنٹ کوشچن تھا ہمارے سیکنڈ ایئر کے اندر. تو الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز آپ نے اس کے اندر دیکھنی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, آہستہ آہستہ ہیپیٹائٹس ہوگی, پھر اس کے بعد سرہوسس ہوگی اور لاسٹ میں کیا ہوگا, لیور فیلئر ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھنا ہے کہ فیمیل جو ہے زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے الکوہل سے, تو وہاں ہیپیٹک ڈسفنکشن زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس بی اور سی اگر اس بندے کو پہلے ہوا ہو تو اس کے اندر بھی لیور فیلئر کا چانس زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم جی آئی ٹی کے اندر آتے ہیں. تو جی آئی ٹی میں بڑے سیکوینس وائز یہاں پہ چلنا ہے. پہلے کیا ہوتی ہے, اریٹیشن. اس کے بعد وہاں پہ جب اریٹیشن ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے کیموکائن سائٹوکائن ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے انفلیمیشن ہو جائے گی. پھر وہاں پہ بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی اور بلیڈنگ کو کیور کرنے کے لیے وہاں پہ کیا ہو جائے گی, اسکارنگ پروڈیوس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اسکارنگ آف دا گٹ فال ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا, یہاں پہ اب دیکھو اسکارنگ ہوگی تو وہ اپنا فنکشن تو پرفارم نہیں کر پائے گی. تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا, ابزارپشن ڈیفیکٹس وہاں پہ ہونا شروع ہو جائیں گے. ابزارپشن نہیں ہوگا تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو جائے گی. اس کے علاوہ یہ پینکریاٹائٹس بھی کاز کرتا ہے. تو اس کے جی آئی ٹی پر افیکٹس آ گئے. اس کے بعد اس کے نیورولوجیکل افیکٹ دیکھتے ہیں. تو نیورولوجیکل افیکٹ میں کیا, یہ 2 کام کرواتا ہے. ایک پیریفرل نیوروپیتھی کروا دیتا ہے الکوہل ابیوز کی وجہ سے, کیونکہ جو ہے وہ یعنی کہ نیورولوجیکل اب نارملٹی ہے. اور دوسرا یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے الکوہلک وہ پورا ایک فلو چارٹ وہاں بنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ تھائمن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈ ایئر کے اندر آپ نے دیکھا تھا. اس پہ ہوتا کیا ہے, تھائمن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. تھائمن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ورن کی کورساکوف سنڈروم ہو جاتا ہے, جس کے مین فیچر 3 ہم نے دیکھے تھے. ایٹیکسیا ہوتا ہے, کنفیوژن ہوتی ہے اور ایکسٹرا اوکولر مسلس کی پیرالائسس ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ کیا ہمیں کرنا ہوتا ہے, پیرنٹرل یعنی کہ انٹراوینس تھائمین اگر اسے جلدی سے دے دینا تو ہم جو اس کا یہ والا ایفیکٹ ہے نا, جو سائیکوسس والا ایفیکٹ ہے, اس کو ہم فٹافٹ سے ختم کر سکتے ہیں. تو اسے بولتے ہیں کورساکوف سائیکوسس. ٹھیک ہے, تھائمین کو فوراً اسے دے دینا چاہیے انٹراوینسلی. اس کے بعد اینڈوکرائن سسٹم پہ اس کے کیا ایفیکٹ ہے, تو وہ اسٹیرائڈ میٹابولیزم کو ڈسٹرب کرتا ہے, جس کی وجہ سے گائنیکومیسٹیکا ہو سکتا ہے اور ٹیسٹیکولر ایٹروفی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک دوسرے اسٹیرائڈل ہارمونس کی وجہ سے اس کی اے ڈی ایچ ہے, اس میں کیا ہو جاتی ہے, سالٹ ریٹینشن ہو جاتی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اس کے کارڈیو واسکولر افیکٹ. تو کارڈیو واسکولر افیکٹ اس میں 3 کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. پہلے اگر الکوہل جو ہے وہ ایکسیسو اماؤنٹ کے اندر لیا جائے ایک ہی دن میں, یعنی کہ ایک ہی بار جلدی زیادہ سارا لے لیا جائے. دوسرا یہ کہ تھوڑی اماؤنٹ کے اندر کافی سارے دنوں کے لیے, 7-8 دنوں کے لیے تھوڑی اماؤنٹ کے اندر
لیا جائے, ٹھیک ہے, اسے ہم بولتے ہیں بنج ڈرنکنگ. یہ بہت امپورٹنٹ MCQ ہے. بنج ڈرنکنگ کے اندر کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اریدمیا کاز کرواتی ہے. بنج ڈرنکنگ کیا کرواتی ہے, اریدمیا کاز کراتی ہے. آپ اس کو مارک کر لیں کہ بنج ڈرنکنگ سے اریدمیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ ہم نے کیا دیکھنا ہے, اگر ہم موڈسٹ کوانٹٹی کے اندر لیتے ہیں تو یہ بینیفیشیل ہوتی ہے, یعنی کہ اگر ہم 10 سے 15 گرام پر ڈے لے رہے ہیں تو اس سے HDL جو ہے اس کا لیول کو بڑھا دیتا ہے, جس کی وجہ سے کرونری ہارٹ ڈیزیز کا جو چانس ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ اچھا, یہ بھی ایک ایسی کیو ہے آ جاتا ہے کہ الکوہل کس طریقے سے ہماری باڈی کے لیے بینیفیشیل ہے. اچھا, اب ایکسیسو کرونک الکوہل یوز اگر کریں گے تو اس میں ہمیں 3 ایفیکٹ نظر آئیں گے. ایک ہائپر ٹینشن ہو جائے گی, ٹھیک ہے, انیمیا ہو جائے گا, وہی تھائمین کی ڈیفیشنسی وغیرہ ہو گئی ہے, اور ڈائلیٹڈ کارڈیو مایوپیتھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ڈائلیٹڈ کارڈیو مایوپیتھی تو ہونی ہی ہونی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پہ جی بنج ڈرنکنگ, وہ میں بتا چکی ہوں, اریدمیا آ جاتا ہے. اور اگر موڈسٹ کوانٹٹی لیں تو HDL کولیسٹرول کا لیول بڑھ جاتا ہے, جو کہ کرونری ہارٹ ڈیزیز سے پریونٹ کرتا ہے. اس کے بعد فیٹل الکوہل سنڈروم یہ ہوتا ہے بچہ نہیں پیتا. اس میں کیا ہوتا ہے, پریگننٹ فیمیل اگر لیتی ہے تو بچے کے اندر 3 ایفیکٹ ہمیں نظر آتے ہیں. کرینیو فیشل ابنارملٹی نظر آتی ہے, مینٹل ڈسٹربنس یا مینٹل ریٹارڈیشن نظر آتی ہے, اور گروتھ ڈیفیشنسی نظر آتی ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ نے لازمی اس کے اندر یاد رکھنی ہیں. اس کے بعد نیوپلیزیا بھی کافی مطلب زیادہ نہیں, پرائمری کاز نہیں, یہ کارسینوجن نہیں ہے, لیکن یہ نیوپلیزیا کی طرف لے کے جا سکتا ہے, اور مینلی کہاں پہ GIT اور بریسٹ کینسر کاز کرا سکتا ہے. اس کے بعد امیون سسٹم کے اندر یہ انفلیمیشن کرا دیتا ہے لیور اور پینکریاس کی, اور باقی ساری جگہوں پہ امیون فنکشن جو ہے ان کو ڈپریس کر دیتے ہیں, اور انفیکشس نمونیا کا یہ کاز ہوتا ہے. تو یہ MCQ کے لیے آپ یاد رکھیں کہ انفیکشس نمونیا. اب یہ ویڈیو بھی کافی بڑی ہوگی.